بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد، کلام نور میں سے مومنین کرام ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ حدیث مبارک میں بحار الانوار سے نقل کر رہا ہوں۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من لم یستطع ان یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا۔ فرمایا جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ ہمارے فقراء شیعہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، ہمارے تنگ دست اور ہمارے فقیر اور ہمارے مفلس شیعوں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَن يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا۔ اور فرمایا سرکار باب الحوائج نے کہ جو شخص ہماری زیارات کی قدرت نہیں رکھتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ جا سکے، جو کربلا جانے کی، نجف کاظمین سامرہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، جو مشہد قم جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو کیا کرے؟ وہ ثواب کیسے حاصل کرے؟ فرمایا فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا۔ وہ ہمارے صالح مومنین، جو ہمارے نیک صالح شیعہ ہیں، ان کی قبر کی زیارت کرے، ان کی قبور کی زیارت۔ مومنین کی قبور کی زیارت سے اللہ ہماری زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کافی شریف میں بھی اور وسائل الشیعہ میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی حدیث مبارک ہے کہ مومنین کی قبروں کی زیارت کیا کرو، اور مومنین کے حقوق میں سے ایک حق مومن پر یہ ہے کہ مومنین کی قبور کی زیارت کرنا۔ فرمایا انہم یانسون بکم، وہ جو مومنین ہیں جو قبروں میں پہنچ گئے، وہ تمہارے قبرستان جانے سے انس محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں، اور جب تم جاتے ہو تو وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا غِبْتُمْ عَنْهُمْ اسْتَوْحَشُوا، اور جب تم قبرستان سے نکلتے ہو تو اہل ایمان وہ گھبرا جاتے ہیں، تمہاری جدائی سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اور قبرستان میں جا کے اہل قبور کی زیارت جب کرو، صالح مومنین کی قبر کی زیارت کرو، تو پہلے سلام کرو، اور سلام کس طرح کرو؟ فرمایا السلام علی اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ یہ کم از کم سلام کرو، اور اس کے بعد مومن کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کم از کم 7 مرتبہ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرو، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو۔ اور معصوم نے فرمایا کہ تمہارا مومن کی قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا، اس صاحب قبر کے لیے عذاب سے امان کا سبب ہے، عذاب سے نجات کا سبب ہے۔ اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا زوروا امواتکم فانہم یفرحون بزیارتکم، اپنے مرنے والوں کی زیارت کے لیے جایا کرو، ان کی قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری زیارت سے وہ خوش ہوتے ہیں، تمہارے قبرستان جانے سے وہ صاحبان قبر خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ فرمایا وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے، اگر تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اولاد اپنے باپ کی قبر پر جا کر حاجت طلب کرے۔ وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ، اپنے باپ کی قبر پہ جا کے تم رب سے حاجت طلب کرو۔ وَعِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ، اور اپنی ماں کی قبر پر جا کر رب سے حاجت طلب کرو۔ خدا بند عالم ہمیں مومنین کے جو حقوق ہیں ہماری گردنوں پر، وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب مرحوم مومنین کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔